ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اسی بحث کو. سورہ احزاب پہ بہت تفصیل سے آپ نے بات کی. اسی سے متعلق چند چیزیں ہیں. اور ایک عام آدمی جو مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ کی پوری یہ گفتگو سننے کے بعد جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو آپ کی اہلیہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون ہیں، ان سے منسوب ایک بات سامنے آتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ احزاب کے اندر جو احکام ہیں جو دیے گئے ہیں ازواج مطہرات کو، اس کا مقصد عفت اور پاکیزگی ہی ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے. میں روایت پڑھتا ہوں آپ سے. سلمہ کی روایت ہے، مولانا مودودی نے بھی کوٹ کی اپنی کتاب میں. سیدہ سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اور میمونہ بھی وہیں تھیں کہ عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، اور یہ واقعہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے. پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، تم انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو دو باتیں اس میں غام صاحب. ایک روایت رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں عفت اور پاکیزگی دیکھنا ہی مقصود ہے، دیکھیں نہ ایک دوسرے کو، کوئی حملہ نہیں کر رہے، وہ خود صحابی ہیں، کوئی منافق نہیں ہے. اور دوسرا پردے کے احکام آنے کے بعد ہمیں یہ کہا گیا. سورہ احزاب کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے پوری روایت کو جیسے کہ آپ نے پڑھی ہے مان لیجئے کہ ویسے ہی واقعہ ہوا. تو جو ہدایات میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب میں رکھی ہیں ان میں کوئی چیز اس سے متضاد نہیں ہے. دیکھیے وہاں کیا کہا گیا ہے، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی منافق آئے گا تو آپ اندر رہیں گی. وہاں سب کے لیے ہدایت کر دی گئی ہے، کیونکہ پابندی متعین طور پر تو لگائی نہیں جا سکتی. منافقین تو خود چھپے ہوئے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ چند متعین اشرار ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہنی ہے. تو اس لیے یہی ہونا چاہیے کہ سب کے متعلق احتیاط کی جائے. تمام صحابہ کو پابند کر دیا گیا ہے. یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوگا، تاکہ ان اشرار کو، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ متعین نہیں ہے. اگر وہ متعین اشرار ہوں تو پھر تو ان سے نمٹا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. منافقین ہیں آپ پڑھیے، تو اس میں یہ پابندی ضروری تھی کہ ایسے ہی کرائی جائے. نہ کوئی گھر میں آئے، اندھا بھی آیا ہے تو ظاہر رستہ کھلے گا نا ایک صورتحال میں. تو یہ تو میں نے آپ کو روایت سمجھا دی. اب اس کے بعد ذرا محدثانہ طریقے سے دیکھیے روایت کی اپنی حیثیت کیا ہے. بالکل ضعیف روایت ہے. عجیب. اچھا، بالکل ضعیف روایت، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے خاندان کی نسبت سے کوئی چیز جب آپ بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ محدثین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے اس روایت کو قابل قبول بھی قرار دیا یا نہیں. حضور کی نسبت سے یا آپ کے دین کی نسبت سے کوئی چیز بھی ایسے نہیں قبول کی جا سکتی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو جس جگہ پر کہی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. جب اتنے بڑے پیمانے پر ایمرجنسی اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ آپ نے کہا ہے کہ صرف جس کا کرونا کا ٹیسٹ مثبت نکلے اس سے احتیاط کی جائے. آپ ہر ایک سے کرتے ہیں کیونکہ معاملہ مشتبہ ہے، وہاں بھی معاملہ مشتبہ ہے. تو بالکل ٹھیک کہا کہ نہ خواتین اس معاملے میں ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے نا کہ آپ کا کوئی ربط ضبط نہیں ہونا چاہیے، کسی کو آپ دیکھیں بھی نہیں. یہ پابندی لگائی گئی ہے، کوئی اندر دروازے میں داخل بھی نہ ہو. لوگ آتے تھے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ضرورت پڑی، پانی لینا ہے، کچھ کرنا ہے، اندر چلے گئے. عربوں کا عام جیسے دیہات کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، پردہ تان دیا گیا ہے. اب جس نے مانگنی ہے کوئی چیز وہ پردے کے پیچھے سے مانگ لے. تو وہ میں نے سب سمجھا دیا آپ کو. اس میں پابندی صرف چند متعین اشخاص پر نہیں لگائی جائے گی، ہر ایک پر لگائی جائے گی، تبھی بچیں گے سب لوگ. اس وقت میں آپ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پابند کر دیا گیا گھروں کے اندر رہو. یعنی پہلے سمجھیں اس بات کو. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کو روایت اس وقت پیش کرنی چاہیے جب وہ سند کے لحاظ سے قابل قبول ہو. یہ روایت ضعیف روایت ہے. جی، ایک اور روایت غام صاحب یہ ثابت بن قیس انصاری سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی جو جہاد میں قتل ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی صحابی نے اس سے کہا تم چہرے پر نقاب کیوں کیے ہوئے ہو اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. اس کو بھی بالکل اسی طرح تسلیم کر لیجئے کہ اس وقت کی تہذیب میں، تمدن میں کچھ خواتین کا یہ طریقہ تھا. اگر یہ طریقہ کچھ خواتین کا نہ ہوتا تو صحابہ استفسار کیوں کرتے؟
پھر تو ہر خاتون نے نقاب اوڑھا ہی ہوتا، یہ بڑا اہم نقطہ صاحب نے پھر تو کسی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو مختلف خواتین اپنے پس منظر، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت سی باتیں کہتی ہیں۔ ہماری مائیں تھیں، انہوں نے ایک خاص معاشرت کے پس منظر میں زندگی بسر کی تھی، وہ بعض چیزوں کے بارے میں بالکل تعجب میں آ جاتی ہے، اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک رائے قائم کر لی گئی ہے کہ کسی خاتون کے بالوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر کسی خاتون نے بالوں میں کنگھی کی ہے، ٹوٹ کر بال اس میں آ گئے ہیں، اب ان کو دفن کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ایسے آئی ہے ہمارے جو مٹی میں اب دفناتے ہیں؟ دیکھیں نا، اسی وجہ سے کہ اس کے بالوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو عام طور پر جب چیزیں اس طریقے سے کسی معاشرت کے اندر جاتی ہیں تو یہ صورتیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ ہماری اہلیہ ہے، ان کا اطمینان ہو گیا اس بات پر کہ یہ فضول سی چیز ہے، اور انہوں نے بال جو تھے وہ وہیں کہیں ڈال دیے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اماں جان نکلیں اور کہیں کہ اچھا حیائی ختم ہو گئی، تم نے یہ بال ایسے ڈال دیے۔ تو مختلف طبیعتیں، مزاج، افتاد طبع، روایتیں ہر سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں، مان لیجئے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ عجیب، اچھا۔ از راہ کرم پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کون سی روایت قابل ہے، حضور کی نسبت سے ضعیف چیزیں نہیں پیش کی جا سکتی، نہ حکم میں، نہ ہدایت میں، نہ تاریخ میں، نہ فضائل میں، کہیں بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ محدثانہ تنقید سے ہر روایت کو گزرنا چاہیے۔ یہ جو روایتیں ہیں، یہ میں نے چونکہ مختلف علماء کی کتابوں سے لی ہیں، مولانا مودودی کی کتاب سے زیادہ روایتیں لی ہیں۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، ابو اسید انصاری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مرد اور عورت رستے میں مل کر چل رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہا کرو، راستے کے درمیان میں چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہیں تو راستے کے کناروں پہ چلنا چاہیے۔ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عورتیں دیواروں کے ساتھ ایسے لگ کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جاتے تھے۔ اچھا، میں اس کو بھی میں نہیں مان لیتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر، خاص طور پر دیہاتی زندگی میں، خواتین کو دن میں نکلنا ہے، رات میں نکلنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں خواتین آگے نماز پڑھتی تھیں، فجر کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی۔ اس میں روایتوں ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا، ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس طرح کی صورتحال میں فرض کیجئے کہ حضور نے کسی وقت یہ کہا ہو کہ جب تم لوگ چل رہی ہوتی ہو تو ذرا کنارے کنارے چلا کرو تاکہ اس طرح کے کسی حادثے سے بچی رہو، اور مردوں کے اور ان کے درمیان جیسے مثلا صفوں میں ہدایت کی کہ وہ پیچھے باندھ لیں، تو آداب سکھا دیے، چلنے کے آداب، اس طرح کی چیزوں کے آداب مان لیجئے تھوڑی ذرا۔ لیکن پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو ہم سے یہ تو ساری روایتیں ضعیف آپ قرار دیں۔ زیادہ تر جو اس معاملے میں قصے اور روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یعنی یہ ضعیف آپ کی محض کوئی رائے نہیں ہے، یہ ضعیف محدثین کا حکم ہے؟ میں اپنی کوئی تحقیق نہیں بیان کر رہا، تمام محدثین ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اس کا التزام کیا ہے کہ جب میں اپنی کتاب میزان میں کوئی باب لکھتا ہوں یا لکھا ہے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی بنیاد قرآن مجید کے کس مقام پر ہے، اس میں سنت کیا ہے، اس کے بعد تمام صحیح یا حسن روایتیں میں لے آتا ہوں اس کے بعد، یعنی تمام۔ آپ یہ دیکھیں گے میں نے ان میں سے کسی روایت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ محدثین ہی قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ روایت کی سند دیکھنی چاہیے، یعنی پہلا کام، روایت جب ہمارے سامنے آئے گی، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد براہ راست نہیں پہنچ رہا، سننے والے بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے محدثین نے یہ جو فن ایجاد کیا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اتصال تاریخی لحاظ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے حفظ و اتقان کی نوعیت کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں سب چیزیں اور اس کے بعد روایت قابل اعتنا ہوتی ہے، ورنہ ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی قابل قبول ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ کس موقع کی بات ہے۔ اور روایتوں کے بارے میں یہ اصول بھی سمجھ لیجئے کہ وہ سب موقع و محل میں رکھ کے دیکھی جاتی ہیں، یعنی کیا صورتحال ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے میں یہ کہوں کہ ریپ کے اس واقعے کو ہونے کے بعد حضور نے بعض احتیاطی تدابیر کے لیے کہا، تو پریکاشنری میجرز ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کہہ دیا جائے۔ اچھا، یا عام آداب کے طور پر یہ بات بیان کر دی تاکہ کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں اس کو کبھی بھی اپنی کسی کتاب میں درج نہیں کروں گا، ان روایات کو نہیں بیان کروں گا۔ جو اہل علم ان کو بیان کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔
ٹھیک، ہم سب ایک اور روایت ہے، یہ سیدنا علی سے ہے کہ ایک موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا عورت کے لیے کس چیز میں خیر ہے، تو سب لوگ خاموش رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں گیا تو وہاں پر فاطمہ موجود تھیں، تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ عورتوں کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے، تو سیدہ نے جواب دیا کہ ان کو غیر مرد نہ دیکھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ میں لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ وقت صرف کروں، عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ جی، تو یہ جتنی اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ میں نے کیا آپ آپ کو ذمہ داری سے بتایا، کہہ رہے ہیں ہم سب ضعیف؟ آپ تحقیق کر لیں، اگر کوئی ہوگا تو میں روایت سمجھا دوں گا۔ یعنی یہ ان روایتوں میں مضمون کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس موقف پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنا اپنا موقع و محل بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بات کس لحاظ سے کہی گئی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک عفت مآب خاتون جو ہے وہ اگر یہ کہتی ہے کہ بھئی اجنبی مردوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے، یا اس میں لاخیرے کا کیا پن ہے؟ ہمارے دین نے جس طریقے سے جنسی تعلق کو یا محبت کے تعلق کو میاں بیوی تک محدود کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اجنبی مردوں سے متعلق یہ جذبات اگر کسی خاتون کے پیدا ہوں یا وہ بیان کرے تو بہت قابل تحسین ہے۔ اس کو عفت حیا کے تصورات سے متعلق کیا جا سکتا ہے، یہ میں سمجھا دوں گا، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ جتنی اس طرح کی روایتیں ہیں چونکہ ہمارے اس ذہنی اسٹرکچر میں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت الحجاب کا مولانا مودودی صاحب، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، میں تو ان کی بڑی غیر معمولی عزت کرتا ہوں، ان کی کتاب الحجاب عربی زبان میں جب چھپی ہے ترجمہ اس کا، تو ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے اوپر تنقید لکھی تھی کہ اس میں روایات تمام تر ضعیف روایت ہیں۔